اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ سورہ یوسف ہے اور یہ سورہ یوسف قرآن مجید میں اپنے انداز کی بالکل الگ اور منفرد سورہ ہے۔ اس کی آیتوں میں جانے سے پہلے یہ وضاحت ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ سورہ یعنی سورہ یوسف قرآن مجید میں اپنے انداز کی بالکل الگ اور منفرد صورت ہے، اور اس سورہ یوسف کی ہلکی سی مشابہت سورہ طٰہٰ کے ساتھ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی سورہ یوسف کی طرح صرف ایک رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ پوری سورہ بھی سورہ یوسف کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے۔ یہ تو الفاظی اعتبار سے مشابہت ہوئی، اور ان دونوں صورتوں میں ایک معنوی نسبت اور ایک معنوی جوڑ یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے ذریعے سے بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ تو یہ دو طرح کی مشابہت ہے سورہ یوسف کو سورہ طٰہٰ کے ساتھ، لیکن یہ سورہ یوسف بالکل انداز کی مختلف اور منفرد صورت ہے، کیونکہ یہی ایک واحد سورہ ایسی ہے جس میں پوری سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس سورہ کی ہلکی سی مشابہت سورہ طٰہٰ کے ساتھ ہے، اور یہ مشابہت دو طرح سے ہے، کیونکہ سورہ طٰہٰ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے یہ سورہ۔ ان دونوں صورتوں میں ایک معنوی نسبت یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے ذریعے سے بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ کے ذریعے یہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، اس سے پہلے مکی صورتوں میں انبیاء اور رسل کا مضمون بہت واضح انداز پر بیان ہوا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قصص النبیین کے انداز میں آیا۔ پہلے ہم نے سورہ انعام میں پڑھا اور پھر سورہ ہود میں بھی پڑھا، مگر سورہ یوسف قصص النبیین کے اعتبار سے بھی بالکل الگ اور منفرد ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا قصص النبیین کے انداز میں تھا، ایسے ہی سورہ یوسف قصص النبیین کے اعتبار سے بھی بالکل الگ اور منفرد ہے، کیونکہ یہ پوری سورہ ایک ہی نبی کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس پورے قصے میں انبیاء اور رسل کی ہلکی سی جھلکی بھی نظر نہیں آتی ہے۔ انبیاء اور رسل کا مطلب یہ ہے یعنی اس طرح کا کوئی اشارہ کہیں نہیں پایا جاتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کسی قوم کی طرف مبعوث کیا ہو، پھر انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ہو، دعوت دینے کے بعد کہا ہو کہ اگر تم میری اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ انبیاء اور رسل کا طریقہ تھا، اور یہ حضرت سورہ یوسف اس طرح کے انداز سے بھی بالکل خالی ہے۔ اس پوری سورہ میں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے توحید کی دعوت کی مثالیں ضرور ملتی ہیں، مگر وہ ایک اصلاح کرنے والے کے انداز میں تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس سورہ یعنی سورہ یوسف سے متعلق ہمارے ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ اس سورہ کے نازل ہونے اور اس میں
حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کی اس قدر تفصیل بیان کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے کی خبر جب مدینے کے یہود نے سنی تھی، مدینے کے یہود تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے توریت کی معلومات کی بنیاد پر مشرکین مکہ کو شرارتاً مختلف سوالات بھیجنے شروع کیے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہے تھے۔ ان سوالات میں سے ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ یہ واقعات تو بیان کر رہے ہیں کہ مصر میں فرعون ان پر ظلم کرتا تھا اور وہاں وہ ایک غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں سے نکال باہر کیا، مگر بنی اسرائیل کے جو جد امجد تھے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب، یہ فلسطین میں آباد تھے، تو ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتلائیے کہ یہ لوگ وہاں سے مصر کیسے پہنچے تھے۔ یہ تاریخ کا بہت ہی اہم سوال تھا۔ یعنی اس سوال میں جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر مدینے کے یہود کو پہنچی تو وہ شرارتاً مشرکین مکہ کو سوالات لکھ کر بھیجتے رہتے تھے۔ انہی سوالات میں سے ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ یہ تو واقعات بیان کر رہے ہیں کہ مصر میں فرعون ان پر ظلم کرتا تھا اور وہ ایک غلامی زندگی بسر کر رہے تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے نکال لے گئے، مگر بنی اسرائیل کے جو جد امجد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب، یہ تو فلسطین میں آباد تھے۔ ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتلائیے کہ یہ لوگ یہاں مصر کیسے پہنچ گئے، تو فلسطین میں آباد تھے۔ یہ تاریخ کا ایک اہم سوال تھا جس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ پورا قصہ ہی بیان نہیں کیا، بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے اس واقعے کو قریش مکہ کے اس طرز عمل کے ساتھ جوڑ دیا ہے، نسبت کر دی ہے جو وہ برادران یوسف کی طرح نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو یہ ہے سورہ یوسف کی خوبصورتی کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کو ہی بیان نہیں کیا، بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں اس واقعے کو مکے کے مشرکین کے اس طرز عمل کے ساتھ جوڑ دیا جو برادران یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح نبی آخر الزماں کے ساتھ یہ لوگ کر رہے تھے۔ جی ہاں، آگے اس کی وضاحت ہے۔ محققین اس سورہ کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی 4 آیتوں کے علاوہ یہ ساری سورہ مکی ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور یہ قصہ اس سورہ میں آیا ہے، پورے قرآن میں دوبارہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ خصوصیت صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہی ہے، یعنی اس سورہ میں تسلسل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ لگاتار اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ خصوصیت صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہی ہے، ورنہ تمام انبیاء کے قصص اور واقعات پورے قرآن میں خاص حکمت کے ساتھ اجزا کر کے لائے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں ان کے قصص اور واقعات پورے قرآن میں خاص حکمت کے تحت اجزا کر کے لائے گئے ہیں اور بار بار لائے گئے ہیں۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ جو دنیا کی تاریخ اور ماضی کے واقعات اور حالات ہوتے ہیں، دنیا کی تاریخ اور ماضی کے واقعات اور حالات میں
انسان کی آئندہ زندگی کے لیے بڑے بڑے سبق ہوتے ہیں اور ان کا قدرتی اثر انسان کے دل اور دماغ پر عام تعلیمات سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو دنیا کی تاریخ اور ماضی کے واقعات اور حالات ہیں، انسان کی آئندہ زندگی کے لیے اس میں بڑے بڑے سبق چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان واقعات کا قدرتی اثر انسان کے دل اور دماغ پر تمام تعلیمات سے بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ قرآن مجید تمام دنیا کی قوموں کے لیے ایک آخری ہدایت، ایک آخری پیغام کی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں دنیا کی قوموں کی تاریخ کا صرف وہ منتخب حصہ لیا گیا ہے جو انسان کی زندگی اور مال اور اولاد کے لیے ایک نسخہ کیمیا کی سی حیثیت رکھتا ہے، ایک عمدہ تعلیم رکھتا ہے، ایک اچھا اثر رکھتا ہے۔ تو قرآن نے بھی دنیا کی قوموں کی تاریخوں کا صرف وہی منتخب حصہ لیا ہے جو انسان کی زندگی اور مال کے لیے ایک نسخہ کیمیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور دیکھیے، قرآن مجید دنیا کی تاریخ کے اس حصے کو بھی ایک تو خاص حصہ منتخب کیا ہے، خاص حصے کو بیان کیا ہے، اور پھر قرآن مجید نے ان واقعات، تاریخی واقعات کے بارے میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ دنیا کی تاریخ کے اس حصے کو بھی اپنے ایک خاص انداز سے بیان کیا ہے، دنیا کی عام کتابوں سے بالکل الگ ہٹ کر بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کا گہرائیوں سے مطالعہ کرنے والے ہیں، وہ ہرگز یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے، بلکہ ہر جگہ یہ قرآن جس قصے کا کوئی ٹکڑا نصیحت کے لیے ضروری سمجھتا ہے، صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے، اور پھر کسی دوسرے موقع پر اس حصے کی اگر ضرورت سمجھی گئی ہے تو پھر اس کا دوبارہ سے اعادہ کیا گیا ہے۔ لیکن اتنا تو طے ہے کہ قرآن مجید جس قصے کا کوئی ٹکڑا نصیحت کے لیے ضروری سمجھتا ہے، صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے، اور پھر کسی دوسرے موقع پر اس حصے کی اگر ضرورت سمجھی جاتی ہے تو پھر اس کا اعادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ان قصوں کے بیان کرنے میں واقعات کی ترتیب کی رعایت نہیں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ان قصوں کے بیان کرنے میں واقعات کی جو ایک ترتیب ہوتی ہے اس کی رعایت نہیں کی ہے۔ بعض جگہ پر قصے کا ابتدائی حصہ بیان کر دیا اور آخری حصہ پہلے ذکر کر دیا گیا۔ اس خاص قرآنی اسلوب اور طریقے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے۔ جی ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے، اس خاص قرآنی اسلوب اور طریقے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے ہدایت کے طور پر کہ دنیا کی تاریخ اور اس کے گزشتہ واقعات کا پڑھنا یہ خود کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان کا مقصد ہر قصے اور خبر سے کوئی عبرت اور کوئی نہ کوئی نصیحت، نئی نصیحت حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے ان قصوں کے بیان کرنے میں واقعات کی ترتیب کی رعایت نہیں کی۔ بعض جگہ پر قصے کا ابتدائی حصہ بعد میں اور آخری حصہ پہلے بیان کر دیا گیا، پہلے ذکر کر دیا گیا۔ تو اس خاص قرآنی اسلوب سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ دنیا کی قوموں کی تاریخ اور اس کے گزشتہ واقعات کا پڑھنا بھائی یہ کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان کا مقصد ہر قصے اور خبر سے کوئی عبرت اور کوئی نصیحت، نئی نصیحت حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر نے بیہقی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امام بیہقی کی کتاب دلائل النبوہ میں ہے کہ جب یہود کے ایک گروہ نے یہ سورہ سنی تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے، یعنی انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ان کے یہاں بھی
یہ واقعہ اسی طرح سے بیان ہوا تھا جس طرح سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب چلتے ہیں سورہ یوسف کی پہلی آیت کی طرف، سورہ یوسف کی پہلی آیت کے ترجمے اور تلاوت کی طرف۔ سورہ یوسف آیت نمبر 1، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کی وضاحت گزر چکی ہے، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کتاب روشن کی آیات ہیں جو اپنا دعویٰ واضح طور پر بیان کرتی ہے اور کوئی ابہام، کوئی پوشیدگی باقی نہیں رہنے دیتی، اور اس کتاب کے جو احکام حلال اور حرام سے متعلق ہیں ان میں ہر کام کی حدود بتلا کر انسان کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر ایک معتدل یعنی سیدھا راستے کا نظام بتلاتی ہے۔ اور اس قرآن کا وعدہ توریت میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہود اس قرآن سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 2 کی طرف۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر، یعنی وہ قرآن جو ام الکتاب اور لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے قرآن عربی بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اس آیت میں قرآن کا لفظ لایا گیا ہے انا انزلناہ قرآنا، اور یہی اس کتاب کا اصل نام ہے۔ قرآن کا لفظ لایا گیا، قرآن مصدر ہے قرأ یقرأ سے، اس کے معنی اصل پڑھنا، کیونکہ یہ مصدر ہے، اور جب مصدر کو کسی چیز کے لیے نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس چیز کے اندر مصدر کے معنی کمال کے درجے کے پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک مصدر ہے، اور مصدر کی یہ خاصیت ہے کہ جب مصدر کو کسی چیز کے لیے جب نام کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس چیز کے اندر مصدر کے معنی کمال کے درجے کے پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی شخص کو بہادر کے بجائے بہادری کہیں، مثال کے طور پر فرضی طور پر مان لیجئے، فرض کر لیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر بہادری اتنی کمال کی پائی جاتی ہے کہ گویا کہ وہ شخص اور بہادری ایک چیز ہی بن گئے ہیں۔ بس اس کتاب کا نام قرآن رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عام اور خاص سب کے پڑھنے کے لیے ہے، اور بکثرت پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ دیکھیے اس خطاب میں تھوڑی وضاحت ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اس آیت کے پہلے مخاطب عرب کے امیین ہیں، یعنی عربی لوگ ہیں، کہ ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمہاری طرف ہوئی ہے، یعنی آپ کے پہلے مخاطب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب تم لوگ ہو، چنانچہ ہم نے قرآن کو تمہاری اپنی زبان میں ہی نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ اچھی طرح سے اسے سمجھ سکو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب خاص طور پر اہل عرب کے لیے ہی نازل کی گئی ہے، بلکہ اس فکرے کا اصل مدعا یہ ہے کہ اہل عرب تمہیں یہ باتیں، اے اہل عرب یعنی اے عرب کے لوگوں، یہ باتیں تمہیں کسی یونانی یا ایرانی زبان میں تو نہیں سمجھائی جا رہی ہیں، نہیں سنائی جا رہی ہیں،
یہ تو تمہاری اپنی مادری زبان میں ہے، لہٰذا تم نہ تو یہ عذر پیش کر سکتے ہو کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور نہ ہی تم یہ عذر پیش کر سکتے ہو کہ اس کتاب میں جو فصاحت اور بلاغت کے پہلو ہیں اور جو اس کلام کے کلام الہی ہونے کی شہادت دیتے ہیں وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ رہ جائیں، کیونکہ قرآن مجید فصاحت اور بلاغت کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، کیونکہ عربی لوگ عربی زبان سے خوب واقف تھے، اس لیے قرآن کی فصاحت اور بلاغت بھی ان کے سامنے تھی، اسی لیے اس کتاب میں جو فصاحت اور بلاغت کے پہلو ہیں جو اس کلام کے کلام الہی ہونے کی شہادت دیتے ہیں وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ تو دو مطلب ہوئے، ایک تو یہ کہ یہ کتاب تمہاری اپنی مادری زبان میں نازل کی جا رہی ہے تاکہ اس کے احکام تم اچھی طرح سے سمجھ سکو، اور اسی طرح سے تم یہ عذر پیش نہ کر سکو کہ اس کے اندر جو فصاحت اور بلاغت ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیوں کہ تم عربی زبان سے اچھی طرح سے واقف ہو۔ دیکھیے اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ بعض حضرات قرآن مجید میں اس طرح کے فکرے اور اس طرح کی آیات کو دیکھ کر اعتراض پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب تو بھئی اہل عرب کے لیے ہے، غیر اہل عرب کے لیے تو نازل ہی نہیں کی گئی، پھر اس کتاب کو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ وضاحت کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کیونکہ لوگ بہت سے اس طرح کے فکرے کو دیکھ کر یہی اعتراض اور شبہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کتاب کے مخاطب تو اہل عرب ہیں، یہ کتاب تو اہل عرب کے لیے ہے، غیر اہل عرب کے لیے تو نازل ہی نہیں کی گئی، پھر اس کتاب کو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ لیکن بھئی یہ اعتراض اور یہ شبہ صرف ایک سرسری اعتراض ہے جو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیے بغیر کر دیا جاتا ہے، حقیقت سامنے نہیں ہوتی، بس انسانوں کو بہانہ ملنا چاہیے اعتراض کرنے کا، حقیقت سمجھتے نہیں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیے بغیر یہ اعتراض کر دیا جاتا ہے۔ انسانوں کی عام ہدایت کے لیے جو بات بھی پیش کی جائے، دیکھیے اب اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں کی عام ہدایت کے لیے جو بات بھی پیش کی جائے وہ بہرحال انسانی زبانوں میں سے ہی کسی ایک زبان میں کی جائے گی، اور اس کو پیش کرنے والے کی یہی خواہش ہوگی، یہی تمنا ہوگی کہ پہلے وہ اس قوم کو اپنی تعلیم سے پوری طرح سے متاثر کر دے جس کی زبان میں وہ اسے پیش کر رہا ہے، پھر یہی قوم متاثر جب ہو جائے گی تو پھر یہی قوم دوسری قوموں تک اس تعلیمات کے پہنچانے کا ذریعہ بنے گی، اس لیے یہ اعتراض اور شبہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت 2 کے اندر انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر، اور یہ آیت 2 تک وضاحت سامنے آ چکی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ یہ آیت 2 تک وضاحت ہمارے سامنے آ گئی، اس سے آگے انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔